حضور کے غلام آج تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہے اور مقصد کیا ہے کہ ہم یہاں کیوں حاضر ہیں؟ اسٹیج بھی لگا ہوا ہے، آپ لوگ بھی سارے جمع ہیں، چھتوں پر بھی کھڑے ہیں دوست اور بھائی سامنے بھی کھڑے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ان اسٹیجوں کا مقصد کیا ہے اور ان کو کیوں لگایا جاتا ہے اور آپ کو زحمت کیوں دی جاتی ہے اور آپ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ بھی حاضر ہو جائیں حضور کی محفل میں؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبی میں خود ممبر بچھوایا اور مسجد نبی پر خود ممبر بچھایا اور حکم دیا، اے حسان ذرا چڑھو ممبر پر، اور کہا میری شانیں بیان کرو اور میرے دشمنوں کو جواب دو۔ اور حضرت حسان کیا بیان کر رہے ہیں؟ ممبر پر چڑھ کر کہہ رہے ہیں فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤ، یا رسول اللہ میں بھی، میری ماں باپ بھی، میری ساری عزتاں تہاڈی عزت ہوتے قربان۔ اور کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّى مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان حضور کی شانیں بھی بیان کر رہے ہیں اور حضور کے دشمنوں کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافق و یفاخر عن رسول اللہ۔ فرمایا حسان جب ممبر پر چڑھ کر میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، میری شانیں بیان کرتا ہے، جبریل اس کی پشت پر کھڑا رہتا ہے۔ اب بتاؤ بھائی، ہم حضور کی شان بیان کریں اور حضور کے دشمنوں کو جواب دیں تو حضرت حسان کی سنت ادا کریں تو حضرت حسان کی طرح ہماری پشت پر جبریل نہیں آئے گا۔ حضرت پیر مہر شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے حضور کا دست اقدس اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ اور حضرت علامہ ذہن نوری صاحب نے بات کی ختم نبوت کی، پیر مہر شاہ صاحب جب چلے تو اس نے کہا کانا وہ دجال نہ نہیں لینا، اس دا وہ دجال ہے، احمدی ہم ہیں، احمدی وہ تو دجال ہیں، وہ تو مرزے کے جناب ہیں پیروکار، قادیانی کے پیروکار ہیں، احمدی ہم ہیں، محمدی ہم ہیں، حامدی ہم ہیں، جی ساقبی ہم ہیں، یہ سارے ہماری نسبتیں ہیں۔ اور کسی کا کوئی دماغ خراب ہو تو اس کو بتانا ہے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ اس کو بتانا ہے کہ اوئے حضور آ گئے ہیں، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب کسی موم بتی کی بات نہیں چلنی، وہ بھی بجھی ہوئی، ہاں کسی جناب دیے کی بات نہیں چلنی جس کی واٹی ٹیڑھی ہے، ہاں اب حضور کی بات چلنی ہے۔ اور ہم نے علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں، لوگوں کو آج کل علم کا بڑا خمار ہے، ایک بات آپ سے کہتا چلوں کہ جب اللہ تعالیٰ جیسے جیسے عزت دے حضور سے پیار انواع ہونا چاہیے، ہاں انواع ہونا چاہیے، اور چھپ چھپ کر نہیں، ہاتھ بغلوں میں ڈال کر نہیں، ہاتھ چوڑے کر کے سامنے والے کو سمجھ آ جائے کہ یہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ کسی نے امیر المجاہدین سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا بتائیں یہ بچوں کو جدید تعلیم پڑھانی چاہیے کہ نہیں پڑھانی چاہیے، کالجوں میں یونیورسٹی میں بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے؟ بابا جی نے کہا بالکل پڑھانی چاہیے، بھیجنا چاہیے ان کو، دنیا کی ہر تعلیم پڑھانی چاہیے، لیکن دنیا کی کسی ایئرپورٹ پر اترے دیکھنے والا یہ کہے محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ نہ ہو کہ وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ نہ ہو کہ دیکھنے والا پہچان ہی نہ سکے کہ یہ ہے کون، ہاں کوئی بات کرے حضور کی تو ایسے سینہ چوڑا ہو جائے، چہرہ کھل اٹھے اور اسے کہے، اور اگر کوئی دائیں بائیں کی بات کرے کہ جناب یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اسے کہا نا 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 کوئی یار دی گل چھڑا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پسا ملا۔ انہوں نے کہا اسا دائیں بائیں دی گل نہیں سننی، اسا صرف گل حضور دی سننی، اور وہ بھی سننی دلیرہ مکو۔ اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود، خاک سے ہم دوشے سریا می شود۔ اقبال کہندا حضور دی محبت نہ دو گلاں آندیاں جڑیاں ظاہر چن، اقبال کیڑیاں؟ کہندا دل سے عشق او توانا می شود، کہندا جے دل وچ محبت رسول نہ ہوئے تو پھر گھر بیٹھے بندے دی لتاں کمی جا رہی ہوندیاں، گھر بیٹھ کے لتاں کمی جا رہی ہوندیاں۔ اور جناب ایک کیا جا رہا ہوندا کہ جناب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، میں کہا میاں جی خیال نہ لانا، ہن 50 روپے دے اسلام تے واپسی نہیں ہونی۔
और एक पर्चे और चंद जेलों के एवज जो मुल्क से भाग जाएं वो लीडर थोड़ी होते हैं यार, वो तो लीडर नहीं होते। हमें भी ऑफर दी थी आप उम्रे के नाम पर ही बाहर चले जाए, मैं क्या नहीं जाना, मैं क्या हुण उम्रे ते ना ते नहीं जाना, जदों साडा दिल करेगा जावांगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਵੇਖ ਕਰ और तो कहने ना साढ़े 10 बुजुर्गों ने सानू सबक दसिया कि आग लगी जंगल को जलने लगे सब पात है जी। एक जंगल में एक आदमी गुजरा, उसने देखा कि दरख्तों को आग लगी हुई है, उसने देखा कि परिंदे भी दरख्तों के ऊपर बैठे हुए हैं। उसने कहा अरे उड़ो उड़ो पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ, वो परिंदे चिमट कर बैठे हुए थे। उसने कहा उड़ते क्यों नहीं जब पर तुम्हारे साथ है, उड़ जाओ। उसने कहा मेवा खाया इसका और नाश किए सब पात, और मेरा हुजूर के नाम के लंगर खाए हैं, हुजूर के नाम के हाथ चुमवाए हैं, हुजूर के नाम पे नारे लगवाए हैं, हुजूर के नाम पर जेबें भरी हैं। अब हुजूर का नाम आ जाए और हम भाग जाएं, ये तो नहीं हो सके ना। उसने कहा मेवा खाया इसका और नाश किए सब पात, अब तो हमारा धर्म यही कि जल जाना है इसके साथ। ये नहीं हो सकता कि हुजूर के नाम पर कोई बात आ जाए तो हम उम्रे के नाम पर बाहर भाग जाएं। मैंने कहा नहीं नहीं, वो नसन वाले कोई होरन और जलिया, वो नसन वाले कोई होरन, और नसल वाले दी नस्ल होए जड़ी जनाब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जदों गज़वा ओहद की तरफ, मैदान ओहद की तरफ चले ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने साथियों नाल चले ते मकामे शौक तो 1.5 मील तो मुनाफिक नस आए हैं। नस्ल वाली नस्ल ओए जड़ी 1.5 मील तो नस आवे ते गुलाम होवन। हुजूर ने पूछा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए, या रसूलल्लाह साढ़े को पूछते जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद में नंबाले नामा शेता बात नामा शेता। या रसूलल्लाह बदर है खड़ा, हुक्म दो घोड़े समुद्र में पा देंगे, हुक्म दो कैसे किसाना जंग छोड़ के रख देंगे, हुक्म दो बहरे क़िमात तक घोड़े दे जिगर पिघला देंगे। अगे इकबाल खुद ही सवाल उठांदा, इकबाल कहंदा उन्हां केड़े घोड़े समुद्र च पाने सन। घोड़े हदीस के मुताबिक तारीख के मुताबिक उन्हां को घोड़े एक या दो हन, केड़े घोड़े उन्होंने समुद्र च पांदे सन। फिर खुद ही जवाब देंदा, कहंदा ये गल नहीं, हर केश के मुस्तफा सामान उस बाहरों पर दरगोशा है दामान उस। कहंदा जिंदे झलिया दिल विच मोहब्बत रसूल होवे ना, कायनात दी हर नेमत उहदी जेब विच मौजूद होंदी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। भाई असी इत्थे आए हैं हुजूर दा नाम बुलंद कराने वास्ते, ना प्यो दा नारा लवाना ना किसे दा नारा लवाना, गल करनी हुजूर दी बस। और सानू साडा बाबा सबक दस के गया, उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना, लेकिन उन्हें जानना और मानना जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरह है, जनाबे फारूक आजम की तरह है, जनाबे उस्मान गनी की तरह है, जनाबे हैदर कर्रार की तरह है। हमने मानना उसकी तरह है। और आज बड़े बड़े लोग बैठकर कह रहे हैं कि जी मजहब की तशरीह मन पसंद नहीं होगी। मैं कहा बच्चू, मजहब की तशरीह वो करेगा जिसको कुल अल्लाह पढ़नी आती हो, हाँ वो नहीं करेगा। और बड़ों को तकलीफ हो रही है मजहब की तशरीह, दीन की तशरीह। मैंने कहा हम मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बताकर गया है कि मजहब की तशरीह किससे पूछनी है। वो कहता है दीन करदत पुख्ता बे आदाबेश दीन बगीरत सोहबत अरबाबेश। इकबाल कहता किसे खुशके को जाके दीन न पूछी, दीन पूछना यही तो दाता अली अजमेरी को जाके पूछी, दीन पूछना यही तो ख्वाजा अजमेरी को जाके पूछी, दीन पूछना यही तो मुजद्दिद अल-फिसानी को जाके पूछी, दीन पूछना यही तो जनाब आला हजरत बरेलवी को जाके पूछी। कहता है ना को दीन ना पूछी। और जिन्हां दियां पेंटा अमरीकी एयरपोर्ट ते उतर जान वो भी सानू गल्लां करन, असी तो बोलते नहीं, वो कहंदे कपड़ा चाहिए तो ढिड अपना नंगा हुंदा। गल्लां सानू सारियां आंदियां और बड़ियां तगड़ियां करके आंदियां। ए मैदान है ना बर मिंबर ना तवा गुफ्त बरदार तवा गुफ्त। हाँ असी इत्थे गल करनी भी जानदे हां जे सामने जनाब सारे टाउट माउट और उन्होंने जनाब सारे बैठे होन और कहें कि जनाब आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो। और जनाब इमाम हुसैन ने ऐसे किया, मैं कहा बकवास बंद कर। सदियां बाद इमाम हुसैन जिस घोड़े उत्ते बह के करबला गए, उस घोड़े दे पैरों नाल जिहड़ी खाक लगी वो भी मेरे नालों अफजल है। मैं कहा सदियां बाद हुसैन दा गुलाम बैठा और ये कहंदा कि सितम कर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस
इतनी बात है। हम यहाँ क्या करने आए हैं? हुजूर की उम्मत का ताल्लुक हुजूर से जोड़ने के लिए आए हैं। बस हुजूर से, हुजूर की उम्मत अन्ने वाह प्यार करना शुरू करे, हुजूर के गुलाम अन्ने वाह प्यार करना शुरू कर दे। हाँ, इकबाल कहता है कि दिल से इश्क़ उतवाना मी शबद, खाक से हमदोशे सुरैया मी शबद। इकबाल कहता बंदा दलेर होंदा ही उस वक्त है जिस वक्त दिल विच मोहब्बत रसूल होवे। हाँ, दिल विच मोहब्बत रसूल होवे तो बैठा व्हील चेयर पे होवे ते पूरा कुफर कमदा है जी। और अगर दिल विच मोहब्बत रसूल ना होवे तो हाथ विच एटम बम भी होवे तो कोई परवाह नहीं। हाँ, दिल विच मोहब्बत रसूल होना जरूरी है। फिर तो जनाब वाशिंगटन और न्यूयॉर्क वाले भी तकरीर तर्जुमा करा के पंजाबी जी सुनन कि बाबा चांदा की है। बाबा जी ने कहा असि कुछ नहीं चाहते, बस इतना ही दसना चाहते हैं कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश ज़मान। इतना दसना चाहते हुजूर नाल वफा करने के में। और ये भी याद रख लो, सहाबा ने दावा किया कि या रसूल अल्लाह हुक्म दो घोड़े समंदर में पा देंगे। उस टाइम घोड़े मौजूद नहीं सन और इकबाल ने भी क्या सारे तारीख भी मौजूद है। लेकिन याद रखना हुजूर दी मोहब्बत अगर किसी को वध के भी गल निकल आवे ना तो रब पूरी कर देंदा। ये रब दी शान कुदरत है। उन्हें कहा मेरे हबीब दे गुलामों तुसा इजहार वफा कीता और कीता भी बड़ा डट के वे। सामने जनाब लश्कर खड़िया, 1000 बंदा खड़िया, खान पीन का समान, तलवारा उन्होंने कोल, तुहाडे को 8 तलवारा, 313 बंदे हो, खान वास्ते खजूरा भी पूरी कोई नहीं, गुठलियां मूचन ते किस तरह क्या तुसी मेरे हबीब नाल इजहार वफा कीता? अल्लाह ताला ने गल रखी नहीं, अल्लाह ताला ने एक गल रखी नहीं। कादसिया दे मकाम ते हजरत जनाब साद बिन नबी वकास की क़यादत है सहाबा ने घोड़े समंदर विच पा दिते। आए हुजूर दी गुलामा दी शान है, किसी को समझ ना आवे तो साढ़े ना गिला ना करे। मौलाना रूह फरमाते नुत्क आबो नुत्क खाको नुत्क गिल। हाँ, नुत्क आबो नुत्क खाको नुत्क गिल। मौलाना रूह फरमाते बंदा हो जावे हुजूर दा गुलाम, फिर उसने मिट्टी भी गल कर दी, फिर उसने हवा भी गल कर दी, फिर उसने पानी भी गल कर दा, फिर उसने आग भी गल कर दी। लेकिन शर्त है कि हुजूर दी गुलामी, शर्त है कि नहीं है? हाँ, हुजूर दी गुलामी। हजरत सफीना हुजूर दे साहबियन अफ्रीका दे जंगल जा रहा है, लश्कर तो पीछे रह गया किधरे दाएं बाएं, ते जब सामने जा रहा है तो जनाब सामने शेर हमलावर होया तो उन्हें नहीं कहा जरा ख्याल नाल मैं बड़ा आबिदा जाहिदा बड़ा शेख सूफिया बड़ा मौलविया। आखिर नहीं नहीं, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह। फरमाया जरा ख्याल नाल मैं हुजूर दा गुलाम हां। हाँ, साडा कायनात विच इक्को तारुफ है कि असीं हुजूर दे गुलाम हां और ए तारुफ रहा तो फिर इंशाअल्लाह किधरे मार नहीं खान लगे। फिर तो 313 हुई, 1000 लम्हे पा के रख देंगे। फिर तो जनाब बेसरो सामानी दे आलम विच भी फतेह मक्का हो जाता। फिर तो जनाब सफ विच बंदे दी लोड़ पै जावे। हुजूर दी गुलामी शायद ऐसी है। इकबाल कहना मैं इस शेर दे उत्ते सारी गुफ्तगू करना चाहना कि दिल से इश्क़ उतवाना मी शबद। हाँ, दिल विच जदों मोहब्बत रसूल आ जावे तो फिर होवे तरखाना दा मुंडा, होवे तरखाना दा मुंडा। और जनाब अल्लामा इकबाल कहना पढ़ लिए मैंने उलूम शर्को गर्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्दो कर्ब। कहना मैं जदीद भी पढ़िया, कदीम भी पढ़िया, जनाब जाहिर भी पढ़िया, सारे उलूम पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे रूह दा चैन नहीं आया। फिर इकबाल की बढ़िया कहता जमिस्तानी हवा में गर्चे तेजी थी शमशीर की सी भी, लंदन में भी न छूटे मुझसे आदाबे सहर गेरी, और खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश अफरंग, मेरी आंख का सुरमा है खाके मदीना और नजब। ये सारी गल्लां करने के बावजूद एन करके गाजी इल्मुद्दीन दे जनाब जनाजे से खड़े हुए ते पीर सैयद जमात अली शाह साहब इस तरह आ जाते और बड़े सैयद। और ये नहीं कि पाकिस्तान बनने तो बाद सैयद बने, हकीकी सैयद। कईयां नूं तां बुखार हो गया पाकिस्तान बनने तो बाद सैयद दा, हकीकी सैयद और औलादे रसूल और जिन्हां दा चेहरा वेख के पता लगदा सी भई ये सैयद है, हाशमी सैयद है और जनाब मौला अली दा खून है, ए हुजूर दा खून है। ए जनाब पीर सैयद जमात अली शाह साहब आ गए, लोगों ने हटाया, उन्होंने कहा जनाब आओ गाजी इल्मुद्दीन दा चेहरा देखो। सैयद जमात अली शाह साहब ने मुंह पीछे किया और दाएं पे टुर पे। उन्होंने कहा की गल है शाह जी चेहरा नहीं देखना गाजी दा? शाह साहब ने फरमाया गाजी दा चेहरा नहीं, पैरों दी तड़ियां खोलो। जदों पैरों दी तड़ियां खुलियां तो शाह साहब ने दोवें हाथ गाजी इल्मुद्दीन दे पैरों के उत्ते रख दिते और जोर ना पकड़ लिया पैर, और क्या कि चेहरा जमात अली शाह नहीं चुमेगा, चेहरा इमामुल अंबिया ने चुमया, जमात अली शाह पैर चुमेगा। Ya Rasul Allah,
بس اتنی بات ہے کہ حضور دی محبت دل وچ آ جاوے، جدید بھی پڑھے ہوئے، قدیم بھی پڑھے ہوئے اور سید بھی ہون، پاکستان بنانے چ بھی کردار ہوئے، اتنے بڑا نام بھی ہوئے، لیکن گل ہے کہ حضور نال وفا، اور اتھے بندے اور جبے اور پگڑیاں اور کلے اور جناب کپڑے اور جناب خاندان نہیں گنے جاندے، اتھے اے تکیا جاندہ حضور نال وفادار کتنا۔ اے میں تو ثبوت دینا، اتھے نہیں گنیا جاندہ، اتھے تو بڑے بڑے قریشی بھی سن، بڑے بڑے ہاشمی بھی سن، اور حضرت فاروق اعظم اے نہیں سن کہندے، لیکن حضرت بلال نو ویکھ کے کہندے سن ابو بکر سیدنا طاعتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڈا سردار، اور ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال ہو بھی ساڈا سردار۔ شرط کی ہے کیوں؟ ہاں جی کیوں بلال کیوں تہاڈا سردار؟ اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہندا پوری دنیا تے سکندر ذوالقرنین نے حکومت کی تھی، کوئی نہ لینا والا نہیں، دنیا تے بلال بلال ہو رہی، ایک ہی وجہ صرف دامن رسول نال وابستہ ہون دی وجہ، ورنہ او قریشی ہاشمی جڑے جناب ایمان لیان تو پہلے حبشیوں تے تھک بھی نہیں سن سٹ دے، کہندے سن ساڑی تھک قیمتی ہے، اے جناب حبشی غلامہ دی ویلیو نہیں، لیکن حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہو کے کہہ رہے ہیں سیدنا یا بلال، بلال تو ساڑا سردار ہے، ایک کو وجہ کے حضور دے در تے پہنچ جاؤ بس۔ علامہ اقبال جدو غازی علم الدین دی تدفین ہون لگی کہ علامہ اقبال قبر چلا گیا، علامہ اقبال نے سارے قبر جدو غازی صاحب نے لٹایا تھا، علامہ اقبال نے سارے باہر کر دیتا، اور علامہ اقبال نے غازی علم الدین دے چہرے نال لا کے کان نال لا کے گل کی تھی، اے کیا کہ جدو غازی صاحب جدو حضور آنتے سلام میرا پیش کرنا، علامہ اقبال چھال مار کے باہر نکلیا۔ بابا جی کہتے سن میرا وجدان ہے وے کہ جدو علامہ اقبال چھال مار کے باہر نکلے نا جلدی نال، غازی صاحب نے اگوں کیا ہونا جلدی باہر ہو حضور آنا لے۔ اے عاشقاں دیاں گلاں نا، اے سمجھ نہیں آندیاں، اے عاشقاں دیاں گلاں۔ حضرت علامہ اقبال جدو باہر نکلے کہ این کر کے شاہ جی نو کہنے لگے سارا کچھ پڑھ لیا، برسٹر بھی، جرمنی بھی پڑھا ہے، یورپ دی تعلیم، ہر چیز علم و حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، سارا کچھ سمجھ لیا، لیکن شاہ جی نو کہنے لگے شاہ جی اسی گلہ ہی کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس اے یاد رکھنا اس بارگاہ وچ مل وفامہ دا۔ حضرت عمر بن اخطب حضور دے صحابین میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح مبارک پیالے پانی پین لگے، اس طرح پانی پین لگے، حضرت عمر بن اخطب نے کہا یا رسول اللہ پیالہ میں دے دو، پانی رکیے پیالہ میں دے دو۔ میرے آقا مولا نے پیالہ عطا کر دیتا، حضرت عمر بن اخطب نے وچوں تنکا کڈیا، این کر کے تنکا جدو باہر کڈیا حضور نے دیکھا اور میں اللہم جملہو یا اللہ نو سونا بنا دے، یار پانی چو تنکا کڈیا، حضور نے دعا دیتی۔ صحابہ کہنے آپ دی عمر 80 یا 90 سال ہوئی، آپ دے رخسار 16 سال دے نوجوان دی طرح، بال چہرہ جسم بالکل جوان دی طرح، تے یار جڑا پانی چو تنکا باہر کڈے انہوں دعا مل جاوے، تے جڑا حضور دا دین دا پرچم لے کے آئیں پورے کفر نو کٹھا کر کے رکھ دیتے انہوں کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں بس اتنی بات ہے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے۔ اور یار صحابہ نے دعویٰ کی تسی یا رسول اللہ حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے، تے رب صحابہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، صحابہ تے ہون نا رب نے جنہاں دے بارے ازل وچ ویکھیا، انہاں تو پاکیزہ دل کسے دا نہیں پایا، انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی دتی ہیں جی۔ اور صحابہ مٹھ جو خرچ کرن اسی جناب بہت پہاڑ سونا خرچ کریے برابر نہیں ہو سکتا، انہاں دا تقوی اور انہاں دا اخلاص دا اے عالم، اے تا صدیاں بعد غلامہ دی یہ شان ہے کہ بابا بہ کے کہے ہو تساں بھی رونا تہاڈیاں نسلاں نے بھی رونا۔ تے دیکھو روندیاں دیکھ رہے اقبال کہتا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اقبال کہتا اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ، ہاں اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ۔ صحابہ حضور دی بارگاہ چاہ گئے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد بھی ہے، اور انہاں دے ایمان تے قیامت تک ہر ایک دے ایمان تے گل ہو سکتی ہے، انہاں دے ایمان ہی نہیں تولیا جا سکتا، بلکہ پوری امت دا ایمان ایک پلیٹ رکھیا جائے اور صدیق اکبر دا ایمان ایک پلیٹ رکھیا جائے تمی بھاری ہے۔ اور جنہاں دے احسان آج تک اسلام ہوتے موجود ہیں، میرے آقا نے فرمایا میں سارے دے احسان چکا دیتے، صدیق دا احسان آج بھی موجود ہے۔ یہ ساریاں گلاں ہون دے باوجود، یہ سارا کچھ باوجود اسلام نے انہوں نے بھی کھڑکایا، این کر کے بدر اچ لے گیا، این کر کے احد اچ لے گیا، این کر کے خندق اچ، مریسی، مستلق اچ، تبوک اچ، پھر کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ،
اور بابا جی نے کیا میں کتا پاک رسول اللہ دا تے اسلام نے کہا دعویٰ ہو گیا چلو اٹھو چلیے تو انہوں جناب تھانے لے چلیے اور جناب ٹارچر سیل لے چلیے اور فیض آباد لے چلیے اور فلاں مقام تے لے چلیے اور چلو چلیے ادھر لے چلیے ادھر لے چلیے اے سارا کچھ اپنے بیگانے خادم نظمی فلاں فلاں لیکن این کر کے بابا جی دنیا تے روح پرواز ہوئی تے این کر کے اکھاں سارے جی کھل گئیاں بڑیاں کیے تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے تقاضا وفا کیا ہے مالکوں نے بندے بھیج کر جنازے میں بتایا وفاؤں کا صلاح یہ ہے ومن صف نبيا ومن صف نبيا ومن صف نبيا من صف نبيا من صف نبيا من صف نبيا من صف نبيا بس اتنی سی بات ہے اور اے یاد رکھنا اسلام ڈھلی گل دا قائل ہی نہیں اے سر جھکا لو نا اسلام قائل ہی نہیں جھلیا اگر قائل ہوندا کعبے دیاں مکے دیاں گلیاں ہون ہیں جی اور ریت بھی تپدی ہوئی ہوئے اور سینے ہوتے پتھر ہون درمیان سے بلال حبشی ہون اور تو کوڑے برس رہے ہون تو پھر وہ آکے پوچھے سنا بلال تے بلال آکے احد 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 اسلام ڈیلی گال دا قائل نہیں وہ تو جناب سامنے ہزارہ لشکر کھڑا کر کے یزید پوچھے حسین ہون دس آکے سرداد نداد دس در دس یزید اسلام ڈیلی گال دا قائل ہی نہیں جدو بابا اے لائن ساڑی بالکل سدھی پریشان نہ ہویا کرو اور اسی انہاں دے بارے سا اسی او کہنے نا اسی اپنی گل کر رہے ہیں اسی مر جائیے تو شہید ہاں اور علامہ اقبال کہتا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اسی مر جائیے تو شہید جب واپس آ جائیے تو غازی لیکن ایک نمی اصطلاح جڑا نس جائے ہو نیازی اسی معذرت دینا علماء کو سیاسی آدمیاں تے حضور دا دین تختوں تے لینا چاہنے ہیں گل کرنی ساڑی مجبوری ہے کوئی اندہ حامی بیٹھے ہوئے تو اس نے اس دی حمایت مبارک ہوئے ہاں دل سے محبوب حجازی بستہم زی جہد بیک دگر پہ بستہم اساں دل حضور نہ لایا پھر جڑا حضور دا غلام ہو گیا اسی اس سے بھی غلام ہو گیا اسا دل حضور نہ لایا سانو کوئی پرواہ نہیں کوئی ناراض ہوئے کوئی راضی ہوئے اسا گل کرنی حق دی اور اے ساڑی ڈیوٹی حضور نے لائی حضور نے طویل حدیث ہے حضور نے فرمایا بری اسرائیل دے علماء نے انہوں نے منع کیتا انہوں دی قوم باز نہ آئی علماء بھی انہوں نے رل گئے فکان متقین رسول اللہ فجلس رسول اللہ حضور ٹیک لا کے بیٹھے لیکن جب حضور نے اپنے علماء دی گل کی تھی فرمایا میری امت ہے فکان متقین رسول اللہ حضور نے ٹیک چھوڑ دی تھی اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا لا 3 بار اللہ دی قسم اٹھائی فرمایا میری امت دے علماء نے کام نہیں کرنا اتھے شیر شاہ سوری بیٹھا ہوئے یا اتھے جناب شہاب الدین غوری ہوئے اتھے محمود غزنوی ہوئے یا اورنگزیب ہوئے اتنے کوئی بھی حاکم بیٹھے ہوئے اتنے زرداری ہوئے یا عمران خان ہوئے مشرف ہوئے یا ضیاء ہوئے جناب عمران ہوئے یا شباز شریف ہوئے انہوں نے کہا میری امت دے علماء نے کام نہیں کرنا کی کرنا ظالم دا حد ظلم تو روکنا اے حضور نے فرمایا اے ساری ڈیوٹی لگی ہوئی اس ڈیوٹی واسطے امام محمد بن حنبل اگر اونٹ تے بن کے کوڑے کھا سکتے ہیں تو ساڑھا تو روڑا ہی کوئی نہیں جے اس ڈیوٹی واسطے حسین حج چھڑ کے کربلا جا سکتا تو روڑا ہی کوئی نہیں سانو لوگ آج تبصرے کر دیں میں کہا جھلیا حسین تو بڑا پیر کوئی نہیں ہے ساڑھے نانا گل کرے گا اسی ساریاں دلیلاں جا ایک کسی اور نو جا کے سناؤ گلا حسین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا کوئی پیر ہے قیامت تک کوئی پیر ہو سکتا کسی دی نسبت ہو سکتی بتایا شیخ پھر ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں ہم سے کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں بات کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا جناب یہ سختیاں کر لیتے ہیں میں نے کہا بتا یزیدیوں نے سختیاں نہیں کی اور لوگ میں نے ایک بڑے مشہور و معروف آدمی کو سنا وہ کہہ رہا تھا ہم علامہ خادم حسین رضوی کے مشن کو سمجھتے ہیں سچ ہے حق ہے ہماری ایک مجبوری ہے میں نے کہا کیا مجبوری ہے کہنے لگا جی مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ویزے بند ہو جاتے ہیں باہر کے میں نے کہا خادم حسین کے ساتھ چلو تو ویزے بند ہو جائیں تم امام حسین کے ساتھ کیسے چلتے وہاں تو پانی بھی بند تھا ہاں اور جب روح سے کہتے ہر کوئی اٹھتا ہے جی میں بھی حسینی ہوں میں کہا نا حسینیت کا معیار ہمارے پاس موجود ہے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ
پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں جی، جب ہر کوئی کہتا ہے میں حسینی ہوں تو میں کہا حسینی تو وہ ہے جو دودھ پیتے بچے بھی کربلا لے کر آئے، ہاں جی، جو جوان دے کر بھی کہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی قیامت تک ہمارے رستے پر چل کر ہمارے نانے کے دین کی مدد کرنے والا؟ یہ ہے حسینیت۔ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں، جو دربار میں بھاگ پا کر جائے وہ حسینی نہیں ہوتا، وہ کوفی یا یزیدی ہوتا ہے، اور جس کا سر کٹ کر دربار میں جائے وہ حسینی ہوتا ہے۔ ہاں، جو حضور کے دین کے لیے کبھی فیض آباد، کبھی وزیر آباد، کبھی ہر مقام پر جا کر کھڑا ہو کہ بندے ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، انہوں نے کہا ہاں کون ہے حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات کرنے والا؟ میں نے بھی جیل میں جا کر بابا جی سے جب ملاقات کی، میں نے کہا جناب اب سنائیں، اب آپ کو کہتے تھے نا یہ بڑے ظالم ہیں، ان کو آپ کی بزرگی کا حیا نہیں، معذوری کا حیا نہیں، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، شیخ الحدیثی کا حیا نہیں ہے، یہ مفسر ہے، آپ جناب محدث ہیں، اس کا حیا نہیں۔ تو کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سری کا۔ انہوں نے کہا جھلیا ساڈا عشق تے آ کے اور بلند ہو گیا، اسی حضور دے نا تے آئے ہاں، اسی حسین دے رستے تے ہاں، بس اتنی بات ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ بس اتنی سی بات ہے، حضور سے وفا کرنی ہے اور انے واہ کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انے واہ محبت کرنی ہے، اور یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اسلام رکھتا کسی کا نہیں ہے، اسلام کو جنہوں نے مٹھ جو دیے تھے نا وہ صحابہ، جنہوں نے مٹھ جو دیے، اسلام نے کیسر و کسرا کی دولتیں ان کے پاؤں میں رکھ دی تھی، اور یہ کوئی اور ہیں کہ جناب مشکل حالات دیکھ کے یہ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، مشکل حالات آ جائیں تو سامنے عمر بن عبد ود آ جائے اور خندق پار کر کے آ جائے اور کہے ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، اور جناب مرحبا آ جائے سامنے اور کہے اے حجاز والوں، اے طیبہ والوں، مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام مرحب ہے، میں اتنے طاقتور ہوں، میں ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا آتا ہوں، تو ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس سے بڑا صوفی بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا زاہد بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم شریف لوگ ہوتے ہیں، کان الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا تو مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جھاڑیوں کا شیر۔ ہاں، ہم یہ دیکھ کر، مشکل حالات دیکھ کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اور جب عمر بن عبد ود کے مقابلے میں مولا کائنات گئے نا جناب علی المرتضیٰ، اور مولا کائنات نے جب اس کو جناب ضرب ذوالفقار، ضرب حیدری جب اس کو لگی وہ کٹ کے گرا، اور جب مڑ کر حضور کی جانب چلے نا فاتحانہ انداز میں مولا کائنات، تو میرے آقا مولا نے جب مولا کائنات کا چہرہ انور دیکھا نا جناب فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا، یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ سن لیں ترجمہ کیا، فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ایک منٹ میں سمجھا دوں کہا کیا حضور نے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ہر وقت ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہر وقت ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ہر وقت دین کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضور آ گئے ہیں، اب نہ لبرلزم چلنا ہے، نہ کیمونزم چلنا ہے، نہ سوشلزم چلنا ہے، کوئی چیز نہیں چلنی۔ ہاں، کائنات میں جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا، آگے کھڑی حضور کی ذات ہے۔ اور اس کی مثال دیتا ہوں، جب دنیا کو عدل اور انصاف کی باری آتی ہے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ کسی اور کا نام لیتے ہیں، انگریز ہو یا اپنے ہو، وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں۔ جب بھی ریاستی امور کے اندر قوم کی خدمت کی بات کرنے کی بات آئے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں۔ جب بھی جناب قوم کو ویلفیئر اور سوسائٹی بنانے کا جناب بات آتی ہے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ جناب ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ یہی تو بات ہے ہمارے ملک کے اندر چیف جسٹس، یہ قوم ذرا نسیان ہے نا، رات کا کھا کر صبح بھول جاتی ہے، ہم تو نہیں نہ بھولے، ہمیں تو مجھے یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ہاں، ہم جانتے ہیں جب پاکستان کے اندر یہ وزیر اعظم تھا، کیا نام ہے، یوسف رضا گیلانی، جب اس کو چیف جسٹس تھا افتخار چودھری،
جب اس نے بلایا نا تو انہوں نے کہا وزیر اعظم بڑے مصروف ہیں وہ آ نہیں سکتے، تو اس نے کہا جب فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں تو یہ بھی جناب پیش ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا لاؤ نا مثال، صبح شام تم جناب غیروں کی باتیں بتاتے ہو کہ ایسے ایسے ہے، کسی کی لاؤ مثال۔ نہیں، قیامت تک مثال نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ حضرت بلال نے پہلے بتایا تھا را برا کنت کرا کرائی کریم منت درا، یہ حبشی زبان ہے۔ حضرت بلال نے حضور کی نعت لکھی، اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیا عربی میں، کہا ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور جب بڑے بڑے سافٹ ویئر کے نام پر قوم کا مذاق اڑایا جائے اور بڑے بڑے نوجوان بھی جائیں اور جھوک کر واپس آئے اور جناب وہاں تشدد کا بازار سرگرم کیا جائے، اس وقت میں جب بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوں کہ کون ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہو، ایک ویل چیئر پہ بابا ہو اور ہزاروں فورس سے اٹھا کر لے جائیں اور جا کر ٹارچر سیل میں جا کر پوچھے اور کہے بڑے بڑے افسر آ جائیں، کہے مولوی صاحب ہم نے سنی ہے آپ کی بڑی بڑی جناب آڈیو ویڈیوز، آپ بڑی سخت گفتگو کرتے ہیں، تو بابا جی مسکرا دے، کہے آپ نے وہ آڈیو ویڈیو سنی ہے، ادھر آئے میں آپ کو لائیو سناؤں لائیو۔ قیامت تک یہ کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ اور مجھے بتاؤ، آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ کہنے لگا ہے جن کا لیڈر 50 روپے کے سٹامپ سے ملک سے بھاگا ہو وہ بھی پوچھ دیں لبیک علیہ کے تھے، وہ بھی پوچھ دیں لبیک علیہ کے تھے۔ اور دوسری بات، وہ قبلہ جو کہتے تھے یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، میں کہا اچھا صحیح، کوئی جیلوں میں جانا عیب نہیں، جانا عیب نہیں، لیکن فرق ایک ہے، ہتھکڑی ہمیں بھی لگی، آ گئے کہلے آپ صاحب ہتھکڑی لگانی ہے، میں نے کہا نہ لگواؤں، تو کہنا آپ کی مرضی، میں نے کہا دونوں ہاتھوں میں لگاؤ، اے تا عشق دیا منگان چلیا، یہ تو محبت شوق کی چوڑیاں ہیں، یہ جناب ہتھکڑیاں یہ تو ہم لگوائیں گے، یہ ہتھکڑیاں تو جناب امام سجاد کو لگی ہے، جناب امام موسیٰ کاظم کو لگی ہے، جناب امام احمد بن حنبل کو لگی ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کو لگی ہیں، یہ مجدد الفسانی کو لگی ہیں، یہ امیر المجاہدین کو لگی ہیں، یہ غازی علم الدین کو لگی ہیں، یہ ممتاز قادری کو لگی ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا ان کا تو دکھ ہی کوئی نہیں۔ آگے کہا اتنے زیادہ پرچے دے دیے، کہا آپ کے اوپر جناب پرچے کاٹ دیے گئے ہیں، آپ کو 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے آپ کو۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پرچے کس نام پر ہے؟ کہنے لگے حضور کے نام پر۔ میں نے کہا 4 شیڈول کس نام پر؟ کہنے حق بیان کرنے پر۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے ہتھکڑیاں ہمیں بھی لگ گئی، جیلوں میں ہم بھی گئے، تھانوں میں ہم بھی گئے، دہشت گردی کے پرچے ہم پر بھی ہوئے، لیکن جب ہم جیلوں میں گئے تو وہاں آواز لگتی تھی یہ جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے محافظ آئے ہیں یہ ایک طرف ہو جائیں۔ آج بھی جیلوں میں آواز لگتی ہے یہ جو گھڑی چور آئے ہیں ذرا ادھر ہو جائے۔ بات یہ نہیں ہے، بات مقدر کی ہے، تمہارے مقدر میں ان جرموں میں جانا تھا اور ہمارے مقدر میں اس جرم میں۔ اگر حضور کی عزت پر، حضور کی ختم نبوت پر اور دین پر بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا سرے دار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ابھی یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ہی تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہمیں کہتے تھے آئے روز روڈ بند کر دیے، میں نے کہا تم نے بھی روڈ بند کیے، ہم نے حضور کے لیے کیے، تم نے عمران خان کے لیے کیے۔ آئے روز جناب یہ استقبال، یہ جناب جلوس نکالتے ہیں، میں نے کہا ہم امام الانبیاء کے لیے نکالتے ہیں، تم گنجے کے لیے نکالتے ہو۔ فرق ہے بھائی، دنیا میں فرق ہے۔ ہم کس کے نعرے لگاتے ہیں؟ ہم دین کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کے نعرے لگاتے ہیں۔ ابھی یہ فرق ہے دنیا میں، ابھی قیامت والے دن بھی ایک آواز لگے گی، انہوں نے کہا ختم نبوت کے غدار آ جائیں، یہ ساری گنجا پارٹی ادھر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ناموس رسالت کے غدار آ جائیں، یہ سارے عمران اور اس کے چہتے سارے ادھر ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جناب دین کے غدار آ جائیں، یہ پی ڈی ایم پارٹی ساری ادھر ہو جائے۔ انہوں نے کہا ناموس رسالت کے وفادار آ جائیں، بابا جی آ جائیں گے۔
मैंने कहा खत्म नबूवत के पहरेदार आ जाए, ये सारे इंशाअल्लाह आगे आ जाएंगे। हमने एक ही अपना म्यार रखा हुआ है, बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती, कौसर अपना। हमसे कोई तवक्को ना करे कि हम उसके नारे लगाएंगे, हाँ हुजूर के दर पर आ जाओ। ये तो बात करते हैं ना जी, फलां से इत्तेहाद कर लें, फलां कर लें, आप फलां से मिल गए हैं, आप किसी से मिल सकते हैं। मैं कहा हाँ, हर उससे मिल सकता हूं जो हुजूर के दर पर आ जाए, जो उनसे वफादारी पहले। अगर नून लीग के लीडर को जूती लगे तो पूरी नून लीग फड़के और कहे जनाब उसकी तौहीन हो गई है, इमरान खान जेल जाए तो पूरी पीटीआई हरकत में आए, इमामुल अंबिया के बारे में बात हो, तुम क्यों सो जाते हो? चुप जाती हैसियत में हमें कोई नीचे थप्पड़ भी मारे, इसका गर्ज ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। हाँ, लेकिन हमारे जीते जी कोई इमामुल अंबिया के बारे में बात करे, कोई दीन के बारे में बात करे तो मुड्ढो पट देंगे एंकल। हाँ, साडा एक कोई मकसद है और कोई मकसद नहीं, हम हुजूर के वफादार हैं बस। कायनात में हमने और चीज कोई सीखी नहीं, हम खत्म नबूवत के ताज के वफादार हैं। हाँ, हम दीन के वफादार हैं, हमारे नजदीक और कोई बात है ही नहीं, हमारी आंखों में कोई जचता ही नहीं, इसलिए कि कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद, और जहन खाली ही रहा कासा साइल की तरह, हमें कोई जचता ही नहीं। बस आखिरी बात, ये भी सारा कुछ हो जाएगा। और हजरत पीर मेहर शाह साहब के बकौल आदम थी ता ईसा मसीह, उथे नफसी बुलेसी हर एक नबी, उथे आक्सी हिक्का नबी साहिबे जमाल, दिल लगिया बेपरवाह नाल, जिथे दम मारन दी नहीं मजाल, सल्ला अलैहि जुल जलाल। मेरे अली तू कौन बेचारा, निपट लाशा ते ओ गनहारा, सर ते चाके तू ऐबादा भारा, लावी परीत तू शाह नाल, दिल लगिया बेपरवाह नाल, इथे दम मारन दी नहीं मजाल। ये सारे भी होंगे और इतनी देर में इमामुल अंबिया भी आ जाएंगे। और ये याद रखना, गुनाहगार के लिए माफी है। जो ये समझता है ना मैं गुनाहगार हूं, हुजूर की हदीस सुन ले, मैं उसको नबीद दे के जा रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया शफाअती लिअहलिल कबाइर, मेरी शफाअत तो है ही बड़े गुनाह वालों के लिए। गुनाहगार का मसला नहीं है, गुनाहगार की माफी नहीं, माफियां हैं, गद्दार की कोई माफी नहीं। हाँ, गुनाहगार बन के रहे, जरूर रहे, गद्दार नहीं बने। हाँ, गद्दार नहीं बनना। गुनाहगार की तो माफियां हैं, ढूंढा ही करेंगे सदरे महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। मैं आखिरी हदीस पढ़ जाऊं और उसके बाद बात खत्म। हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर से पूछा, ये हम सब के लिए है। हुजूर ने पूछा, या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, और हमारा इमाम कहता है कि हुजूर के बाद जो आए, इमामुल अंबिया के बाद जो दुनिया में आए, उन सबको तो पता लग गया कि इमामुल अंबिया की क्या शाने हैं, जो पहले गुजर गए उनको कैसे पता लगेगा। हमारा इमाम कहता है फकत इतना सबब है इनकाज़ बज़्म महशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली। अल्लाह ताला ने हशर का मैदान रखा ही इसलिए है कि मैं इन सबको बुलाकर बताऊं कि मेरे महबूब की शाने क्या है। हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर से अर्ज की, या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपकी आखिरी उम्मती तक, मैं आपको कहां तलाश करूं आपसे मुलाकात के लिए। हुजूर ने फरमाया, हौज़े कौसर पर आ जाना, मैं अपनी प्यासी उम्मत को पानी पिला रहा हूंगा। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह अगर वहां भी मुलाकात ना हुई, हुजूर ने फरमाया मीज़ान पर आ जाना, मैं अपनी गुनहगार उम्मत के नामा अमाल तुलवा रहा हूंगा। सब कहेंगे, या रसूलल्लाह मैं भी फंस गया। हुजूर फरमाएंगे, हाँ जब वो बख्शवाने पे आए बख्शवा के चले। जब आना है हुजूर ने तो सबको तहे अर्श सजदे में सर को झुकाया, बिखर करके जुल्फों ने ये रंग लाया, ये कहकर खुदा ने प्यारे को उठाया, प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं। ये सुनकर कहा मुस्तफा ने इलाही, कहती है मेरे गैसुओं की स्याही, कि स्याबख्त उम्मत की कर दे रिहाई, बस मेरे गैसू यही मांगते हैं। इमामुल अंबिया ने क़यामत वाले दिन हुजूर क्या अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करना है आप और मेरे गुनाहों की वजह से, कि या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, अगर मीज़ान पर भी मुलाकात ना हुई, मेरे आका मौला ने फरमाया फिर जनाब पुल सिरात पर आ जाना, मैं अपनी उम्मत को रब्बे सल्लिम कहकर गुजार रहा हूंगा। और आला हज़रत फरमाते हैं, पाए कुंबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। फरमाया हमने झूम कर गुजर जाना है, ऐ रज़ा पुल पर से अब वजद करते गुजरिए कि रब्बे सल्लिम है सदाए मोहम्मद। जब हुजूर फरमा रहे होंगे रब्बे सल्लिम, आगे सुनिए आप और मेरे लिए बात। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह अगर पुल सिरात पर भी मुलाकात ना हुई तो फिर आगे सुनिए आप और मेरे लिए बात। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा चुप कर जा, क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में
میرے جس امتی کو جہاں میری ضرورت پڑے گی میں اس کو وہاں ملوں گا۔ اب مجھے بتاؤ، جنہوں نے ہر جگہ کام آنا ہے، ہم نے وفا ان سے کرنی ہے یا ان سے کرنی ہے؟ ہم نے وفا حضور سے کرنی ہے۔ کوئی آ کر پوچھے کہ جناب کیا بات ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم حضور کے وفادار ہیں۔ تو حضور کا وفادار ہے؟ وہ کہے نہیں۔ انہوں نے کہا ناموس رسالت کی بات بنی، تیرے دانت کھلے، تو نے منہ سے زبان الفاظ نکالے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا نواز شریف کو جوتی پڑی تو چیخا، تو اس کا مطلب ہے تیرے دل میں محبت رسول تو نہیں ہے نا۔ ہاں، ناموس رسالت کا مسئلہ صرف لبیک والوں کا نہیں، ناموس رسالت کا مسئلہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا ہے، جس نے قیامت والے دن شفاعت لینی ہے۔ اور آنا قبر میں حضور نے کام، حشر میں حضور نے کام، پل صراط پہ حضور نے کام، حوض کوثر پہ حضور نے کام، اور جناب میزان پر حضور نے کام۔ تو پھر ہم یہ کیا کرنا چاہیں کہ ہم سے یہ پوچھیں گے فرشتے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرسول، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ دنیا میں ماضی استمراری ہے کیا کی کہندا رہنا سا دنیا تیرے دے بارے؟ اور سارے کو پوچھن گے، اسی کہاں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ آخری بات، ختم ہو گئی بات، مجھے یہ بتائیں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے؟ آپ ذرا ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ سارا منظر آپ نے دیکھ لیا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، اور جب سامنے حضور آ جائیں گے تو پھر ابھی یہاں بن دیکھے۔ ابھی تو ہم نے علماء سے سنا ہے نا کہ کاف گیسو ہا دہن یہاں تھے ابرو عین ساد، کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ ہم نے تو ابھی سنا ہے کہ الطیف سرا من طلعتہ والشذب بدا من وفرتہ فسکرتہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جج چڑیاں دوبرو کوس مثال دسن، کہ میادے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں، انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری سب کے جان دیاں تے، انہاں بردیاں مفت میں کان دیاں تے شالا وقت بھی آمن ہو گھڑیاں، سبحان اللہ ما جملکا ما سنکا ما کملکا، میرے علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیں کتے جا لڑیاں۔